حادثات ہوتے رہتے ہیں، لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہسپتالوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل والا یا کوئی سائیکل والا کسی گاڑی کے زد میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تماشائی ہوتے ہیں، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ان کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہی کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی سائیکل والا یا کوئی پیدل چلنے والا کسی دوسری گاڑی کے زد میں آ جاتا ہے، کسی موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے، کوئی گاڑی اس کو ٹکر لگا دیتی ہے، یا کسی بھی طریقے سے بندہ سڑک پر گر جاتا ہے، تو ایک ہی لمحے میں قریب سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار، گاڑیوں والے اور پیدل چلنے والے فوراً بھاگ کے اس کی مدد کو آتے ہیں۔ ایک بڑے پائے کی سیاستدان کشمالہ تارک کی گاڑی کی ٹکر سے 4 افراد، 4 لڑکے موقع پر دم توڑ گئے، اور اس کے علاوہ شاید 1-2 زخمی بھی ہوں۔ میڈیا میں اس معاملے کو بری طرح سے اچھالا جا رہا ہے۔ کشمالہ تارک کئی معاملات میں متنازع ہیں، لیکن اس معاملے کو لے کے کشمالہ تارک کی میڈیا پر، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پر بدترین قسم کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ کشمالہ تارک کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں ہمارے بڑے مایہ ناز صحافی جھوٹ تلاش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کشمالہ تارک نے کون سا جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ لوگ فوری طور پہ دوڑ کے زخمی ہونے والے یا مرنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ مرنے والے کی تو کیا مدد کریں گے، جو زخمی ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ، اگر گاڑیوں کا حادثہ ہو گیا ہو، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، فوری طور پہ ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے حادثات میں جس میں کسی موٹر سائیکل سوار نے کسی راہگیر کو یا کسی سائیکل والے کو ٹکر مار دی ہو، یا کسی گاڑی نے موٹر سائیکل والے کو یا سائیکل والے کو یا پیدل چلتے آدمی کو زخمی کر دیا ہو، اسے ٹکر مار دی ہو، تو فوری طور پہ لوگ زخمی ہونے والوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اس بندے کو وہ اپنی طرف سے قصوروار سمجھتے ہیں وہاں اس کی ٹھکائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑی نوعیت کا کوئی حادثہ ہو تو اس میں تو گاڑیوں کو جلا بھی دیا جاتا ہے، اور حادثے کے ذمہ دار کو مار بھی دیا جاتا ہے، جس کو وہ ہجوم حادثے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ کشمالہ تارک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی کے قافلے میں 4 گاڑیاں، ان کے قافلے میں 4 گاڑیاں تھیں، جبکہ کشمالہ تارک نے کہا کہ ہماری گاڑیاں صرف 2 تھیں۔ اس چیز کو لے کے بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ کشمالہ تارک نے جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال گاڑیاں 2 تھیں یا 4 تھیں، اس کا حادثے کی نوعیت کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ کشمالہ تارک کی گاڑی کون چلا رہا تھا، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا چلا رہا تھا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، اور جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اشارہ بند تھا، ریڈ سگنل کو کراس کر کے کشمالہ تارک کی گاڑی میں، جس میں وہ خود بھی بیٹھی ہوئی تھیں، سامنے ایک کھڑی ہوئی گاڑی کو ٹکر مار دی، مہران گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اس میں موجود لوگ موقع پر یا ہاسپٹل جا کے ہلاک ہو گئے، ان کی تعداد 4 بتائی جا رہی ہے۔ اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ قصوروار کشمالہ تارک تھیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے غفلت ہوئی ہے، یا دونوں پارٹیاں برابر کی اس معاملے میں شریک ہیں۔ اس کو بھی جھوٹ قرار دیا گیا۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں CCTV کیمروں کی، اس میں یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ مہران گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی گاڑی تیز رفتاری سے اس سے ٹکرا گئی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کی گاڑی چلانے والا بندہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال اس کی انتہائی یہ غلطی ہے کہ اس نے اشارہ سگنل توڑ کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کو تیز رفتاری سے ٹکر ماری۔ اس کے بعد کیا ہوا، کشمالہ تارک اپنی گاڑی سے نکل کے دوسری گاڑی میں بیٹھی ہیں اور اپنے گھر چلی گئیں، جبکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچانے میں ان کی مدد کی۔
یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ اگلے منٹ سے پہلے 1 منٹ سے پہلے 2-4 سیکنڈ میں وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ کے اپنے جہاں بھی انہوں نے جانا تھا وہاں چلی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کشمالہ طارق کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایسے موقع پر لوگوں کے جذبات بڑے عمدے ہوتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ وہاں پر موجود لوگ یقیناً مشتعل انہوں نے ہونا تھا، اور مشتعل ہو کے کشمالہ طارق کے ساتھ کیا کرتے، ان کے بیٹے کے ساتھ کیا کرتے اور ان کی گاڑیوں کے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، فرعون سمجھتے ہیں، وہ سڑکوں پر اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں، وہ بدماشی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جب عام آدمیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ دنیا ہی جانتی ہے۔ کشمالہ طارق کا وہاں سے چلے جانا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ کوئی اجاڑ اور بیابان جگہ نہیں تھی، ویران جگہ نہیں تھی، وہ چھپ کے نہیں جا رہی تھیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے گئی ہیں، اور انہوں نے یہ درست فیصلہ کیا۔ جہاں تک زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچانے کی بات ہے تو یہ پاکستان ہے، پاکستان میں یہاں بے حسی اور بے مروتی پائی جاتی ہے، وہیں پہ ایسے حادثات میں لوگ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، زخمیوں کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، اور ان کے کھڑے کھڑے ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ زخمی ہونے والوں کی مدد کو پہنچ گئے ہوں۔ وہاں سے چلے جانے کو کشمالہ طارق کا گردن زدنی جرم سمجھا جا رہا ہے، اسی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ کشمالہ طارق کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے آ گئی تھی تو اس کے فوری بعد وہ ہاسپٹل چلی جاتی، وہاں پہ ان لوگوں کی تیمارداری کرتی، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی ان کا سننے والوں کے کہنے والوں کے مطابق ان کا کروفر نظر آ رہا تھا، وہ اس حادثے پر افسردہ نہیں تھی۔ اب نہ جانے لوگوں نے یا ہمارے صحافیوں نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ افسردہ نہیں تھیں اور وہ رونت میں بول رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کشمالہ طارق کی طرف سے سچائی کو چھپایا جا رہا ہو۔ اب معاملے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن تو سامنے نہیں آئی، مگر ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ اپنی پوری کی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور پیش کر بھی رہے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، بہرحال ہر کسی کو اپنے رائے رکھنے کا حق ضرور حاصل ہے۔ کشمالہ طارق اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں۔ ہر والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے، ان کی اولاد کسی بھی مصیبت میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔ کشمالہ طارق کے بیٹے اگر گاڑی چلا رہا تھا تو اس نے جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے، اگر وہ چلا رہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو تھانے پیش کر دیتی، کیوں قیامت نہ آ جاتی۔ انہوں نے فوری طور پہ تھانے میں پیش کرنے کی بجائے عدالت میں پیش کر دیا، وہاں سے ضمانت لے لی۔ اس وجہ سے بھی لوگوں میں ایک غصہ پایا جاتا ہے۔ کشمالہ طارق کو اپنے بیٹے کو بچانے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ وہ ان کا لخت جگر ہے، اور جو 4 لوگ مارے گئے وہ بھی کسی کے لخت جگر تھے۔ ایک ایک بیٹے کی بات کیجئے تو ان کے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار کس کرب سے گزر رہے ہوں گے، اس کا بھی اندازہ کیا جانا چاہیے۔ ہم خود پر یہ ساری صورتحال طاری کر کے دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والے مر گیا، اس معاملے پر مٹی ڈال دینی چاہیے، قطعاً اس معاملے پر مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو بھی قانون کے مطابق جرم وار ثابت ہوتا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ڈرائیور نے غلطی نہیں، بلکہ اگر وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس نے سگنل توڑا تو کیوں توڑا، اور وہ بھی اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں۔ بلا شبہ یہ حادثہ دانستہ نہیں کیا گیا، جس بندے کی غلطی ہے، جتنی غلطی ہے اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ 4 بندے موت کے منہ میں چلے گئے، تو ان 4 بندوں کے ہلاکت کو آپ قتل نہیں کہہ سکتے، تو جس بندے نے غلطی کی ہے اس کو قتل کے جرم کی سزا تو نہیں ملے گی، سزائے موت تو اس کو نہیں ہو جائے گی، لیکن جو بھی دفعات اس کے اوپر لگتی ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ آئے تو بہتر ہے، اس کے مطابق ہی سزا ہو تو بہتر ہے، اور اس معاملے میں ملزموں اور مدعیوں کے درمیان صلح بھی ہو سکتی ہے۔ کشمالہ طارق صلح کی کوشش کریں تو یہ بہتر ہے، اس کے اوپر تنقید
نہیں ہونی چاہیے، اور کشمالہ طارق بھی ان لوگوں کے ساتھ صلح کرتی ہیں تو اس میں رونت فرونیت نہیں بلکہ انکساری سے بات کی جائے تو ان کے لیے ہی اچھا ہے، اور یہ باقی دنیا کے لیے بھی، باقی پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی مثال ہوگی۔ دھوس سے آپ بچ سکتی ہیں، آپ مقدمہ سے بچ سکتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو بچا لیں گی یا اپنے ڈرائیور کو بچا لیں گی، لیکن آپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو تاثر بنے گا، جو امیج بنے گا، وہ تا دیر قائم رہے گا، اور اپنی زندگی میں ہی نہیں، آپ کی اپنی زندگی کے بعد بھی لوگوں کی نظروں میں ایک نوٹوریس فگر کی صورت میں یاد رکھی جائیں گی۔